السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس کلاس 191 میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ صافات آیت 1 to 100۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں حد درجہ سخی کے بارے میں نہ بتاؤں؟ اللہ تعالیٰ حد درجہ سخی ہے اور میں بنی نو انسان میں سب سے زیادہ سخی ہوں، اور میری بات سب سے زیادہ سخی وہ ہے جو علم حاصل کرتا ہے اور پھر اسے پھیلاتا ہے۔ وہ قیامت کے دن اکیلا ہی ایک امت کے برابر اٹھایا جائے گا۔ اس کے بعد وہ شخص جس نے اللہ عز و جل کے راستے میں اپنی جان کی بازی لگائی۔ سبحان اللہ، کتنی فضیلت ہے علم حاصل کرنے والوں کے بارے میں نا، کہ وہ قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ اس کو اٹھائیں گے اور وہ خود ایک امت کے برابر ہوگا۔ کون؟ جو علم حاصل کرتا ہے پھر اس کو لوگوں کو پھیلاتا ہے، پہنچاتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے جو بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ایک امت کے برابر اس کو ثواب ملے گا، اس کو اس طرح سے اٹھایا جائے گا، تو اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو بھی اسی کی طرح سے ہم سب کو بھی اٹھائیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کی اس کار خیر کو قبول فرمائے، آخرت میں اپنے قریب میں ٹھکانہ عطا فرمائے، ہم سب کو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ہم سب کے بچوں کو ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، آمین آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنا علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصافات صفا، سورہ صافات ہے۔ سورہ صافات دراصل جو لفظ ہے والصافات، تو صافات دراصل صف بستہ کھڑے ہونے والے فرشتوں کی قسم اللہ نے کھائی ہے۔ تو والصافات سے مراد کیا ہے؟ صف بستہ، یعنی کہ قطار میں لگے ہونے والے، صف بستہ ہونے والے فرشتوں کی قسم ہے۔ صافات معنی صف میں کھڑے ہونے والے فرشتے ہیں اس سے مراد۔ تو اس سورے کے شروع ہی میں صف باندھ کر کھڑے ہونے والے فرشتوں کی قسم کھائی گئی ہے، اور فرشتوں کی یہ صف دراصل ان کی جو یہ صفات ہے وہ صافات کے لفظ سے کی گئی ہے، اسی لیے اس سورے کا جو نام ہے صافات ہے۔ دوسری مکی صورتوں کی طرح اس سورے میں بھی توحید، رسالت اور آخرت کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ان اندیکھی مخلوقات یعنی فرشتے اور جنوں کا بھی یہاں پہ ذکر آیا ہے سورت میں، قیامت کی ہولناکیاں اور اہل دوزخ کے عذاب کا بھی تذکرہ ہے، اور مسلمان اور اہل جنت اور ایمان سے محروم اہل دوزخ کے درمیان جو کنورسیشن، گفتگو ہے، اس کا بھی ذکر فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ اور ایمانیت کے علاوہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت یونس علیہ السلام کے واقعات کا بھی تذکرہ ہے، اور خاص کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بتوں کو توڑنے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کرنے کا واقعہ اس صورت میں تفصیل سے آیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 125 ہے۔ قسم ہے سب باندھنے والوں کی، پھر پوری طرح ڈانٹنے والوں کی، پھر ذکر اللہ کی تلاوت کرنے والوں کی، یقیناً تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے، آسمان اور زمین اور ان کے بیچ کی تمام چیزوں کا، اور مشرق اور مشرق کا رب تعالیٰ وہی ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ قسم کھا کر اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ سب بستہ ہونے والے فرشتوں کی قسم، پھر جو ڈانٹنے والے ہیں ان کی قسم، اور جو ذکر اللہ کرنے والے ہیں ان کی قسم۔ تو بس جو صافات جو لفظ آیا ہے، صافاتی، زاجراتی اور تالیاتی، یہ فرشتوں کی دراصل صفات ہے۔ آسمانوں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے سب باندھنے والے ہیں جو یہ فرشتے ہیں، یا پھر یا تو اللہ تعالیٰ کے
حکم کے انتظار میں صف بستہ ہیں، وعظ نصیحت کے ذریعے سے لوگوں کو ڈانٹنے والے بھی، یا بادلوں کو جہاں اللہ کا حکم وہاں ہا کر لے جانے والے ہیں، تو اللہ کے ذکر یا قرآن کی تلاوت کرنے والے۔ ان فرشتوں کی قسم کھا کر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ مضمون بیان فرمایا ہے کہ تمام انسانوں کا معبود ایک ہی ہے، صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ قسم تاکید اور شک کو دور کرنے کے لیے کھائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں قسم اس شک کو دور کرنے کے لیے کھائی ہے جو مشرکین اس کی وحدانیت اور الوہیت کے بارے میں پھیلاتے تھے، یعنی وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے تھے۔ تو ہر چیز اللہ کی مخلوق اور مملوک ہے، اس لیے وہ جس چیز کو بھی گواہ بنا کر اس کی قسم کھائے، اس کے لیے یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے یہ جائز ہے، لیکن انسانوں کے لیے اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا بالکل ناجائز اور حرام ہے، کیونکہ قسم ہے، قسم میں جس کی بھی قسم کھائی جاتی ہے اسے گواہ بنانا مقصود ہوتا ہے، اور گواہ اللہ کے سوا کوئی نہیں بن سکتا۔ عالم الغیب صرف اللہ تبارک تعالیٰ ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی عالم الغیب نہیں ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، آیت 1 کا جو لفظ ہے والصافات دیکھیں، والصافاتی صفا، قسم ہے صف باندھنے والے فرشتوں کی۔ تو جو پہلی صفت ہے ان فرشتوں کی وہ کیا ہے؟ صافات، الصافاتی ہے، صفن ہے۔ یہ لفظ دراصل صف سے نکلا ہے اور اس کے معنی کسی جماعت اور بھیڑ کو ایک لکیر پر ٹھیک رکھنا ہے، لہٰذا اس کے معنی یہ ہوئے کہ صف باندھ کر کھڑے ہونے والے۔ فرشتوں کی صف بندی کا ذکر اسی صورت میں آگے چل کر بھی آیا ہے۔ فرشتے خود اپنے بارے میں کہتے ہیں وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ، یعنی بلا شبہ ہم صف باندھے کھڑے رہتے ہیں۔ یہ صف کب بنتی ہے ان کی؟ اس کے جواب میں مفسرین کہتے ہیں کہ فرشتے ہمیشہ فضا یعنی زمین اور آسمان کے بیچ کی جو جگہ ہوتی ہے اسے فضا بولتے ہیں، تو فرشتے ہمیشہ جو فضا میں صف باندھے اللہ کے حکم کے لیے اپنے کان لگائے رہتے ہیں، اور جب کوئی حکم ملتا ہے اس کی تعمیل کرتے ہیں۔ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ جو فرشتے ہیں کیا ہے، عبادت اور ذکر تسبیح میں مشغول رہتے ہیں، وہ بھی کیا ہے، صف باندھ لیتے ہیں، وہ بھی صف باندھے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر کام میں کیا ہے، انسان کو کرنا چاہیے، ڈسپلین سے رہنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ فرشتوں کی یہ جو بات ہمیں بتا رہے ہیں کہ فرشتے صف باندھے ہوئے ہیں، ڈسپلین میں ہیں، اور ایسے کیوں ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتے کہ بھیڑ کی جیسے اکٹھا جھنڈ بنا لیں، نہیں، وہ صف باندھے ہوئے رہتے ہیں۔ تو انسانوں کو یہ بات اللہ تبارک تعالیٰ نے کیوں بتائی؟ تاکہ انسان سارے کے سارے خود بھی صف بستہ رہیں، ڈسپلین میں رہیں، کوئی بھی ایسے بالکل اول جلول اور بالکل جاہلوں والی حرکتیں نہ کرے۔ تو جو صف باندھنے والے فرشتے ہیں نا، تو وہ نماز کی صفوں کی طرح فرشتے بھی کیا ہے، صف باندھتے ہیں۔ فرشتے آسمان میں ایسے ہی ہیں، صفیں بناتے ہیں جیسے دنیا میں لوگ نماز کے لیے صفیں بناتے ہیں۔ اور کہا گیا کہ جب وہ ہوا میں کھڑے ہوتے ہیں تو وہ اپنے پروں سے قطار بناتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے انہیں حکم دے دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم اس طرح صفیں نہیں بناتے جس طرح فرشتے اپنے رب عز و جل کے پاس بناتے ہیں؟ ہم نے پوچھا، فرشتے اپنے رب کے پاس کس طرح صفیں بناتے ہیں؟ یعنی صحابہ نے پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ پہلے ابتدائی صفوں کو پورا کرتے ہیں اور صف میں ایک دوسرے سے مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ شروع میں آ جاتے ہیں اور کھلے کھلے بیٹھ جاتے ہیں، جب نماز کھڑی ہوتی تو بیچ میں گیپس آ جاتے ہیں، تو اس میں فوری طور پر دیکھنا یہ چاہیے کہ میرے سے جو آگے اگلی صف ہے کوئی جگہ تو خالی نہیں ہے، کوئی ایسی جگہ تو نہیں ہے جس کی وجہ سے بہت بڑا گیپ آ رہا ہو، تو فوراً آگے بڑھ جانا چاہیے۔ اور جو ہی یہ شخص آگے بڑھ جاتا ہے تو اب دیکھیں جو پچھلی والی صف والا ہے وہ بھی کیا کرے گا، وہ بھی اپنی آگے والی جو صف ہے اس کو بھی وہ پر کر دے گا اس طرح سے۔ تو اگر صفوں کے اندر یہ خلل ہو تو یہ نماز کے اقامت میں جو راہ میں دراصل رکاوٹ بنتی ہے، تو اس لیے صفوں کو پر کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔
برا بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کے درمیان ایک طرف سے دوسرے طرف کو چلتے جاتے تھے. آپ ہمارے سینوں اور کندھوں پر ہاتھ پھیرتے اور فرماتے آگے پیچھے مت ہوا کرو، آگے پیچھے مت ہو. فرمایا آگے پیچھے مت ہو ورنہ تمہارے دلوں میں اختلاف آ جائے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ بے شک اللہ صفوں میں آنے والے پر رحمت نازل فرماتا ہے اور اس کے فرشتے بھی پہلی صف والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جو پہلے صف میں آتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں، اور پہلی صف میں آنے والے کے لیے دعائیں کرتے ہیں فرشتے، اللہ کے مخلوق. یعنی اس نے اللہ تعالیٰ کی جو نیکی ہے اس کی طرف اس نے جلدی کی نا، جلدی لب کا وہ اللہ کی عبادت کی طرف، تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور خاص کر کے اس کے لیے فرشتے بھی دعائیں کرتے ہیں. اب دیکھیے بہت سی جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں پر انسان جو ہے لائن لگاتا ہے، تو اور کچھ جگہ کچھ بعض لوگ کو دیکھا ہے کہ وہ لائن نہیں لگاتے ہیں. جیسے آپ نے جو پبلک پلیس ہے، کہیں آپ کو میڈیسن لینا ہے یا آپ نے ایئرپورٹ جانا ہے یا ٹکٹ وغیرہ جہاں پہ بھی آپ کو لینا ہے، ٹرین کا یا کسی چیز کا، بس کا، تو انسان کو کیا کرنا ہے، کسی کا بھی حق نہیں مارے. اب اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے مطلب اپنے آپ کو ہوشیار ٹائپ کے سمجھتے ہیں، اور وہ لائن لمبی سی لگی ہوتی لیکن وہ دائیں بائیں دیکھ کے آگے جا کر کے وہ کچھ بہانہ بنا کر کے وہ سب سے پہلے ٹکٹ لے کے یا اپنا پرچہ بنا کے یا اپنا کچھ بھی کام کر کے چل دیتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ ڈسپلن کے خلاف ہے. دوسرے کا حق نہیں ماننا چاہیے، کیونکہ ایک شخص جو بہت دیر سے 4 گھنٹے سے لائن میں لگا ہے اور آپ کیا ہے ایک دم سے آئے دائیں بائیں دیکھ کر کے دوسرے کا حق مار کے چلے گئے نا. تو اب دیکھیے کہ یہ کوئی ہوشیاری نہیں ہے، یہ تو پھر کیا ہے بہت بڑا انسان حق تلفی کرتا ہے. اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا پھر جب مسجدوں میں جب خواتین ہوتی ہیں نا، وہ آگے والی صفوں کو چھوڑ دیتی ہیں. اگر دیکھیں کہ اگر الگ انتظامات ہے، خواتین کی نماز پڑھنے کا الگ انتظام ہے، تو پھر کیا ہے، تو اپنی صفوں کو پورا کریں، صف کو بھر لیں اور بیچ میں جگہ خالی نہ چھوڑیں، کیونکہ شیطان آ جاتا ہے نا بیچ میں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی کہ تم اگر بیچ میں جگہ چھوڑو گے اور اس میں تم نے کیا کرنا ہے کہ اگر تم نے جگہ نہیں پور کی تو تمہارے دلوں میں کیا ہے، اختلاف پیدا ہو جائے گا. آگے پیچھے مت ہو ورنہ تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا. تو یہی وجہ ہے آج ہمارے امت کے بیچ میں اتنے اختلافات ہیں نا. سب لوگ اپنی اپنی باتیں کہتے ہیں، سب کہتے ہیں ہم صحیح ہیں، اور حالانکہ کیا سب کی بات الگ الگ ہوتی ہے. تو وجہ یہی ہے کہ صفیں صحیح سے نہیں لگتی ہیں تو رزلٹ سامنے ہے. اور یہاں پر جو دوسری صفات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے، فَالزَّاجِرَاتِ. تو یہ جو فرشتے ہیں دراصل یہ ڈانٹنے والے بھی فرشتے ہیں. ان کی جو فَالزَّاجِرَاتِ معنی اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ یہ ڈانٹنے والے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو فرشتوں کی صفات ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، وَالصَّافَّاتِ یعنی صف بستہ کھڑے ہونے والے، فَالزَّاجِرَاتِ یعنی کہ ڈانٹنے والے، فَالتَّالِيَاتِ اور تلاوت کرنے والے. تو یہ خاص صفات ہے. اور سب سے امپورٹنٹ جو صفات ہے وہ جو صافات ہے. جو صافات اللہ سبحانہ تعالیٰ لفظ لائے ہیں، اس سے دراصل مومنوں کو اللہ تبارک تعالیٰ کچھ نصیحت، کچھ ڈسپلن سکھانا چاہ رہے. اسی لیے یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے. تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر کام میں انسان کو کیا کرنا چاہیے، نظم اور ضبط اور ترتیب کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ اپنے کاموں کو بالکل بہترین طریقے سے سر انجام دینا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے نا. کہیں پر بھی آپ دیکھیں جو چیزیں کچھ ہوتا ہے، کچھ بٹ رہا ہے، کچھ مل رہا ہے، کچھ دیا جا رہا ہے، کچھ لیا جا رہا ہے، تو ایک بھیڑ، ایک جھنڈ نہ بنا لے. ایک انسان صف بستہ کھڑا ہو. بہت سارے ایسے موقع ہوتے ہیں. تو اپنے کیا ہے انسان ڈسپلین میں رہے، لائن میں رہے اور صف بستہ کھڑا ہو. چاہے مسجد کی صفیں ہوں، چاہے ہاسپٹل کے جہاں پہ پرچے بنتے ہیں وہ ہوں، چاہے ایئرپورٹ، چاہے ریلوے اسٹیشن، جہاں کہیں بھی ہو انسان اپنے صف میں رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو صف بستہ ہونے والے لوگ بہت محبوب ہیں. ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو یا اس کے احکام کی تعمیل، یہ دونوں مقصد اس طرح بھی حاصل ہو سکتے ہیں کہ فرشتے صف باندھنے کے بجائے ایک غیر منظم بھیڑ کی شکل میں جمع ہو جایا کرے، لیکن اس بد نظمی کے بجائے انہیں صف بندی کی توفیق دی گئی ہے. اور اس آیت میں ان کی اچھی صفات میں سب سے پہلے اسی صفت کو اور اسی خوبی کو ذکر کر کے بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا بہت پسند ہے.
تو اس سے مقصود کیا ہے؟ تاکہ ہماری کیا ہو، ہماری رہنمائی ہو، ہمارے اندر جو مسلمان ہے، ایک مومن ہے، اس کے اندر بھی یہ ڈسپلین پیدا ہو کہ وہ بھی صف بستہ رہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہیں کہیں پہ کچھ جو مجلس ہوتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر اللہ ہونے والے جو ایسے موقع ہوتے ہیں، تو کچھ لوگ ہوتے ہیں تو اپنی جو سلیپرز ہوتے ہیں بس ایسے اکٹھا ایک جگہ جھنڈ بنا کے اتار دی۔ جو مومن ہوتے ہیں وہ اپنی سلیپر بھی، اس کو بھی صف بستہ رکھتے ہیں، بالکل ہر چیز بالکل سیٹ کر کے، بالکل ڈسپلین میں۔ ان کی تو جوتیاں تک بھی نہیں ایسے بھیڑ کی طرح رکھی ہوتی ہیں یا گنٹھل کی طرح رکھی ہوتی، نہیں، بٹ بالکل ڈسپلین میں ان کی جوتی تک کی ہوتی ہے۔ وہ تو خود پیر سے لے کے سر تک کی ڈسپلین میں رہتے ہیں۔ تو ایک مومن جو ہوتا ہے ہمیشہ ایک ڈسپلین کے اندر رہتا ہے، تو وہ کہیں پر بھی بھیڑ جھون ایسا جو ہے نا جاہلوں کے جیسے بیہیویئر نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر فرشتوں کی جو صفات ہے وہ لائے ہیں، اور پھر ان کی جو فرشتوں کی جو دوسری صفات ہے وہ فزاجراتی ہے، زجرن بیان کی گئی۔ فزاجراتی زجرن یعنی کہ پھر وہ ڈانٹنے والے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی قسم کھائی ہے، تو یہ لفظ زجرن سے ہے، اور جس کے معنی ہوتے ہیں روکنا، ڈانٹنا، پھٹکارنا۔ فزاجراتی سے مراد دراصل جو وہ اس کے معنی ہوتے ہیں روکنا، ڈانٹنا، پھٹکارنا۔ تو فرشتے جو ہوتے ہیں وہ ڈانٹنے والے ہوتے ہیں، اس کا معنی یہ بھی ہے۔ اور کچھ فرشتے ہوتے ہیں جو شیطان مردود کو جو آسمانوں پر باتیں نہیں سننے دیتے ہیں، ان کو وہاں سے بھی ڈانٹ کر کے، اور جو ستارہ ہوتا ہے اس کو مار کر کے اس سے لوکے سے بھگا دیتے ہیں۔ تو شیطان کو اس طرح سے وہ روکے رکھتے ہیں اور ڈانٹ کے بھگاتے ہیں آسمانوں سے بھی۔ اور جو فرشتے ہوتے ہیں جب کافر کی جو روحیں قبض کرتے ہیں اس وقت بھی اس کو ڈانٹ لگاتے ہیں۔ تو بہت سے مواقع ہوتے ہیں کہ جو فرشتے ڈانٹتے ہیں، تو ان فرشتوں کی قسم ہے جو ڈانٹ لگاتے ہیں، جن کی ڈانٹ معمولی نہیں ہے بلکہ یہ ایسی زبردست ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ مخلوقات خواہ کتنی بے پناہ قوت کی مالک ہو، ان کے سامنے دم نہیں مار سکتے۔ مثلاً موت کا فرشتہ ہے، ہواؤں کے فرشتہ ہے، بادلوں پر معمور فرشتہ ہے جو انہیں ہانک کر ادھر سے ادھر لے جاتے ہیں، بادلوں کو لے جاتے ہیں، اور پھر پہاڑوں پر معمور فرشتہ ہے، یا سور میں پھونکنے والے جو فرشتے ہیں وہ، جس کی ایک ہی ڈانٹ سے تمام لوگ قبر سے نکل کر زمین کے اوپر ہوں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر ان ڈانٹنے والے فرشتوں کی قسم کھا کر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، صرف اور صرف واحد ہے اور ایک ہے۔ پھر تیسری صفات ہے جو تیسری والی آیت میں ہے، فالتالیاتی ذکرا۔ تیسری صفات ہے ان کی فرشتوں کی، فالتالیاتی ذکرا۔ تو یہ فرشتے ذکر کی تلاوت کرنے والے ہیں، اور ذکر کا مفہوم نصیحت کی بات بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی یاد بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابوں کے ذریعے جو نصیحتوں کی باتیں نازل کی ہیں یہ ان کی تلاوت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فالتالیات ذکر یعنی کہ یہ کیا کرنے والے ہوتے ہیں، تلاوت کرنے والے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں یہ فرشتے۔ تو اس طریقے سے یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیغام بھی لائے ہیں، اللہ کی وحی کو بھی پیغمبروں رسولوں تک کی پہنچایا ہے، اور پھر انہوں نے کیا کیا، خود بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتابوں کو تلاوت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کے سامنے نصیحت کی جو کتابیں ہیں ان کی تلاوت کر کے انہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام بھی پہنچاتے ہیں۔ وہی الہی جو اللہ کے رسولوں پہ یہ لانے والے یہ فرشتے ہیں، یہ دو طرح سے کرتے ہیں کام، ٹھیک ہے۔ پہلا تو خود بھی تلاوت کرتے، پھر کیا کرتے ہیں، پھر پیغمبروں رسولوں کو یہ پیغام اللہ کا پہنچاتے ہیں۔ تو یہ تلاوت کرنے والے فرشتے ہیں، اسپیشل فرشتے۔ تو اس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سب فرشتوں کی قسم کھا کر فرمایا ہے، ان الہکم لواحد، کہ بے شک تمہارا جو رب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ کیا ہے، اللہ تمہارا کیا ہے، صرف اور صرف ایک ہے، تمہارا جو معبود ہے، تمہارا جو الہ ہے وہ صرف اور صرف واحد ہے، ایک ہی ہے۔ آپ دیکھیے کہ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کی قسم کھائی ہے، تو فرشتوں کی قسم کھانے کی وجہ کیا معلوم ہوتی ہے؟ تو فرشتوں کی جو قسم کھائی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، تو دراصل آپ دیکھیں یہ جو سورت ہے یہ مکی سورت ہے، مکہ میں نازل ہوئی، اور مکہ والے کیا کرتے تھے، فرشتوں کو کہتے تھے یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔
تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں، فرشتے تو خود کیا ہیں، اللہ کے بندے ہیں، خادم ہیں، اور وہ خود اللہ کے جو کام ہے اس کے لیے وہ مامور ہیں۔ تو فرشتوں کی قسم کھانے کی وجہ یہی معلوم ہوتی ہے کہ مکہ کے لوگ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے۔ چنانچہ سورت کے شروع ہی میں فرشتوں کی قسم کھا کر ان کی وہ صفت بیان کر دیا گیا جن سے ان کی مکمل بندگی کا اظہار ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ فرشتوں کو ان بندگی کے صفتوں پر غور کرو گے تو وہ تمہارے خود سامنے بات بالکل صاف ہو جائے گی کہ یہ کیا ہے، یہ تو فرشتے خود اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ کاموں میں لگے ہوئے ہیں اور یہ خود اللہ کی بندگی کرتے ہیں۔ تو بھلا یہ نعوذ باللہ یہ اللہ کی بیٹیاں کیسے ہو سکتے ہیں، ہے نا؟ اس لیے یہاں پہ یہ کلیئر کر دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی نہ بیٹی ہے نہ بیٹا، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ واحد ہے اور لا شریکہ لک ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 6 ہے۔ ہم نے آسمانی دنیا کو ستاروں کی زینت سے بارونق بنا دیا ہے اور ہم نے اس کی نگہبانی کی ہر شریر شیطان سے۔ تو آیت نمبر 6 سے 10 تک ستاروں پر جو ستارے جو آسمانوں کی زینت ہیں ان کا ذکر فرمایا ہے، اور وہ کس کس کام آتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی یہاں پر ارشاد فرمایا ہے۔ تو ستارے جو ہوتے ہیں وہ زینت ہیں آسمانوں کی، اور پھر کیا ہے، شیطان کو مارنے کا ذریعہ بھی ہے، مار بھگانے کا ذریعہ ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 8 ہے۔ عالمی بالا کی فرشتوں کی بات سننے کے لیے وہ کان بھی نہیں لگا سکتے، بلکہ چاروں طرف ان پر شعلے برسائے جاتے ہیں۔ آیت 9 اور 10 دیکھیں، ان کے ہانکنے کے لیے ان کے لیے دائمی عذاب ہے، ہاں جو کوئی ایک آدھ بات اچک لے بھاگے تو فوراً ہی اس کے پیچھے دھکتا ہوا انگارہ لگ جاتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک انصاری صحابی نے خبر دی کہ وہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک ستارہ پھینکا گیا اور روشنی پھیل گئی، یعنی اوپر سے شعلہ آیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، تم جاہلیت میں کیا کیا کرتے تھے کہ جب کوئی ستارہ اس طرح پھینکا جاتا تھا؟ تو صحابہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ پھر کہا کہ ہم کہا کرتے تھے کہ اس رات کوئی بڑا آدمی پیدا ہوا ہے اور کوئی بڑا آدمی یا تو مر گیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان ستاروں کو کسی کی موت یا کسی کی حیات کی وجہ سے نہیں پھینکا جاتا، بلکہ جب جنات آسمان سے اللہ کے کسی فیصلے کی بات کو اچک لیتے ہیں اور اسے اپنے دوستوں یعنی کاہنوں کے کانوں میں ڈال دیتے ہیں تو وہ ستاروں سے مار دیے جاتے ہیں، ان کو راستے میں ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ ایک دم سے ستارہ کوئی اس طرح سے گرتا ہے تو بہت سارے لوگ اس وقت دعائیں مانگنے لگتے ہیں، جبکہ کیا کہنا چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ اللہ میں آپ کی پناہ میں آتی ہوں شیطان مردود سے، کیونکہ یہ شیطان کے جو ہے نا مارا جا رہا ہوتا ہے، اس کو شیطان جو مردود ہے۔ تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب ستارہ ٹوٹتا ہے تو لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، یا پھر کہتے ہیں کہ اس وقت کی دعائیں قبول ہو گئی، یا جو مانگ لو مل جائے گا، نہ جانے اور بھی پتہ نہیں کیا کیا۔ اور صحابہ کیا اس سے لیتے تھے، کہتے تھے کوئی بھی جو اس وقت بڑا آدمی یا تو زندہ ہو گیا یعنی پیدا ہو گیا، یا پھر کوئی فوت ہو گیا، اس طریقے سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سب غلط فہمی کو دور فرما دیا اور بتا دیا کہ ستارے اس طریقے سے کیوں مارے جاتے، کیوں پھینکے جاتے ہیں۔ یہ شیطان اگر کوئی بات سننے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے بات میں سے تو اس کو وہ مار بھگایا جاتا ہے اس سے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 11، آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 19 تک انسان کی پیدائش کا تذکرہ ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 11 ہے، ان کافروں سے پوچھو کہ کیا آیا ان کا پیدا کرنا زیادہ دشوار ہے، یا جنہیں ہم نے پیدا کیا ہے، ہم نے انسانوں کو لیزدار مٹی سے پیدا کیا ہے، بلکہ تو تعجب کر رہا ہے اور یہ مسخرہ پن کر رہے ہیں۔ اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے یہ نہیں مانتے ہیں، اور جب کسی معجزے کو دیکھتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو بالکل خلم خلا جادو ہے۔ کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک اور ہڈی ہو جائیں گے پھر کیا سچ مچ ہم زندہ کیے جائیں گے؟ یا ہم میں پہلے کے ہمارے باپ دادا بھی؟ تو جواب دے دے کہ ہاں ہاں، اور تم ذلیل ہو جاؤ گے۔ وہ تو صرف ایک زور کا نعرہ ہے، یکا یک دیکھنے لگیں گے یہ۔ آیت 20 دیکھیں،
آیت 20 سے 26 تک کی قیامت کے دن کفار کا جو افسوس اور حسرت ہے اس کا ذکر ہے۔ آیت 20 اور کہیں گے کہ ہائے ہماری خرابی، یہی جزا اور سزا کا دن ہے۔ آیت 21 یہی فیصلہ کا دن ہے جسے تم جھٹلاتے رہے، ظالموں کو اور ان کے ظلم کو اور جن کی وہ اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کرتے تھے، ان سب کو جمع کر کے انہیں دوزخ کی راہ دکھا دو اور انہیں ٹھہرا لو، اس لیے کہ ان سے ضروری سوال کیے جانے والے ہیں۔ آیت 26 اور 25 اور 26 دیکھیں، کیا وجہ ہے کہ اس وقت ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے بلکہ وہ سب کے سب آج فرما بردار بن گئے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کے دن کفار کا اپنے آپ کا ملامت کرنا اور پچھتانا، افسوس کرنا، حسرت کرنا ان کے کچھ کام نہیں آئے گا، اور اسی کا یہاں پہ تذکرہ ہے، اور وہ ندامت کریں گے، شرمندگی کریں گے، پچھتائیں گے اور دہشت ناک مناظر کو دیکھ کر کے اور ڈر جائیں گے، کہیں گے ہائے ہم نے جو ہے دنیا میں رہ کر رسول کی بات مانی ہوتی، اور افسوس اور ندامت اور شرمندگی اور پچھتاوا ان کے کچھ کام نہیں آنے والا ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 27 to 37، 27 سے 37 تک کافروں کے جہنم میں جو طبقات ہے اس کا تذکرہ ہے۔ وہ ایک دوسرے کی طرف مخاطب ہو کر سوال اور جواب کرنے لگیں گے، کہیں گے کہ تو ہمارے پاس ہماری دائیں جانب سے آئے تھے۔ آیت 29 وہ جواب دیں گے کہ نہیں، بلکہ تم ہی ایمان والے نہ تھے، اور کچھ ہمارا زور تو تم پر تھا ہی نہیں، بلکہ تم خود سرکش لوگ تھے۔ آیت 31 دیکھیں، اب تو ہم سب پر ہمارے رب تعالیٰ کی یہی بات ثابت ہو چکی ہے کہ ہم عذاب چکھنے والے ہیں۔ آیت 32 ہے، ہم نے تمہیں گمراہ کر دیا، ہم تو خود ہی گمراہ ہیں، اور ہم نے تمہیں گمراہ کیا اور ہم تو خود ہی گمراہ ہی تھے۔ اب آج کے دن تو یہ سب کے سب عذاب میں شریک ہیں، ہم گنہگاروں کے ساتھ اسی طرح کیا کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جب ان سے کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے تو یہ سرکشی کرتے تھے۔ آیت 36 اور 37 دیکھیں، اور کہتے تھے کہ کیا بھلا ہم اپنے معبودوں کو ایک دیوانے شاعر کی بات پر چھوڑ دینے والے ہیں؟ نہیں نہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سچا دین لائے ہیں اور سب رسولوں کو سچا جانتے ہیں۔ تو کافی لوگ جس طرح جہنم کے طبقوں میں جلتے ہوئے آپس میں جھگڑا کریں گے، اور اسی طرح وہ قیامت کے دن بھی میدان محشر میں ایک دوسرے پر بھی الزام ڈالیں گے، اور کمزور لوگ زوراور سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے کیا تھے، تابع تھے، تمہارے اتباع کار تھے، تمہاری پیروی کرنے والے تھے، تو کیا آج ہمیں تم تھوڑے بہت عذابوں سے بچا لو گے؟ تو وہ کہیں گے نہیں، آج ہمارا کوئی زور نہیں ہے، جو تم نے کیا ہے گمراہیوں کا مزہ تو تم خود ہی چکھو۔ تو عابد اور معبود سب کے سب ایک دوسرے سے پلڑے جھاڑ لیں گے، اپنے سب کنارہ کش ہو جائیں گے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 38 ہے، 38 سے 49 آیت میں کفار کا جو عذاب ہے اور مومنوں پر جو نعمت ہے ان کا تذکرہ ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 38، یقیناً تم دردناک عذاب کے مزے چکھنے والے ہو، تمہیں اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ کے خالص برگزیدہ بندے۔ آیت 41 دیکھیں، انہی کے لیے مقررہ روزی ہے، میوے ہر طرح کے، اور وہ عزت والے اکرام والے ہیں۔ آیت 42 43، نعمتوں والی جنت میں ہیں، تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے، جاری شراب کے جام ان پر دوڑ ان کر چل رہا ہوگا، جو سفید اور پینے میں لذیذ ہوگی، نہ اس سے سر درد ہوگا اور نہ اس کے پینے سے وہ بہکیں گے، اور ان کے پاس نیچی نظروں والی بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، ایسے جیسے چھپائے ہوئے موتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر جو جنت کی جو شراب ہے اس کا ذکر فرمایا ہے، تو جو ویلکم ڈرنک میں ان کو کیا دیا جائے گا، جب انسان جو مشروب پیتا ہے اس کو بہت خوشی ہوتی ہے نا، طرح طرح کے خوب ڈیکوریٹڈ اچھے سے گلاسوں میں، خوبصورت گلاسوں میں خوبصورت جام ہوں گے، تو اس سے انسان بہت خوش ہوتا ہے۔ تو وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جنت میں جو چیزیں ملیں گی وہ کیا ہے، وہ شراب ہوگی۔ تو یہ نعمتیں ایسی ہوں گی جس سے جنت بھری ہوئی ہوگی، اور وہاں تختوں پر اس طرح لوگ آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے، کوئی کسی کی طرف پیٹ بھی نہیں کرے گا، اور سب ایک دوسرے کو بس جو ہے نا نورانی چہرے نہار رہے ہوں گے، اور پھر اس شراب کے دور چلے گا، شراب کے جو جام چل رہے ہوں گے، اور جو بالکل خوبصورت خوبصورت جو ان کے
غلام ہے وہ لے لے کے لا لا کے ان کو سرو کر رہے ہوں گے، خوبصورت گلاسوں میں، خوبصورت جو چیزوں میں لا کے ان کو سرو کیا جا رہا ہوگا۔ اور جو یہ شراب ہے جس کے نہ ختم ہونے کا ان کو کوئی بھی اندیشہ نہیں ہوگا۔ آج ہمارے کیا جو بھی کچھ ہوتا ہے نا تو پارٹی بھی ہے، انسان کے درد میں درد ہوتا ہے سر میں، پھر اس کو بے ہوشی ہو جاتی ہے، پھر لڑکھڑاتا ہے، پھر گر جاتا ہے، پھر چوٹ آ جاتی ہے، ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، فریکچر ہو جاتا ہے، ایسا اوپر سے کبھی چھت سے گر جاتا ہے، کبھی ہے نا کبھی بلڈنگ سے گر جاتا ہے انسان نشے کی حالت میں، اس طرح سے اپنا سد بد سب کھو دیتا ہے، یا پھر پینے سے اس کو الٹی آتی ہے، پیٹ میں درد ہوتا ہے، تمام طرح کے نقصانات ہوتے ہیں، یا تو پھر زیادہ پینے سے کیا ہوتا ہے انسان کے پھیپھڑے ہی خراب ہو جاتے ہیں، لیور خراب ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں کی جو شراب ہے اس کو پینے سے کچھ بھی خراب نہیں ہوگا، نہ دماغ خراب ہوگا، نہ دل خراب ہوگا، نہ ہوش حواس خراب ہوں گے، اور کیا ہوگا انسان کو وہ فائدہ دیں گے۔ تو شراب میں 4 برائیاں ہوتی ہیں۔ پہلا یہ ہوتا ہے کہ وہ نشہ چڑھ جاتا ہے، دوسرا یہ درد سر ضرور ہوتا ہے، اور پھر تیسرا یہ کہ اس انسان کو الٹی ہوتی ہے، اور پھر فورتھ یہ کہ اس کو پیشاب وغیرہ ہوتا ہے۔ جو دنیا کی شراب ہے اس کے نقصانات ہیں، پیتے کے ساتھ ہی اس کے اوپر اس کے سائیڈ افیکٹ ہونے لگتے ہیں، مگر جنت کی شراب ان تمام برائیوں سے پاک ہے۔ اس کو پینے سے کوئی بھی کسی بھی قسم کی کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی، بلکہ کیا ہوگا فائدہ مند ہوگی، فائدہ پہنچائے گی۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 5661۔ 5661 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اہل جنت دنیا کی زندگی کا ذکر کر رہے ہیں، اس کا تذکرہ فرمایا ہے کہ وہ جب جنت میں چلے جائیں گے، دنیا والے جو جنتی لوگ تھے، پھر وہاں جانے کے بعد وہ ایک دوسرے سے اپنی دنیا کی جو ہے باتیں کریں گے، اس کا تذکرہ ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 50 ہے۔ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے پوچھیں گے، ان میں سے ایک کہے گا کہ میرا ایک ہم نشین تھا، یعنی ایک میرا ساتھی تھا جو مجھ سے کہتا تھا کہ کیا تو قیامت کے آنے کا یقین کرنے والوں میں سے ہے؟ کیا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے، کیا اس وقت ہم دوبارہ زندہ کیے جانے والے ہیں؟ تو کہے گا تم چاہتے ہو کہ جھانک کر دیکھ لو۔ آیت 55 دیکھیں، دوبارہ کیا جھانک کر دیکھ لو۔ جھانکتے ہی اسے تو بیچوں بیچ میں جہنم میں جلتا ہوا دیکھے گا، یعنی کہ اس کا جو ایک ساتھی تھا، جو اس کا دوست تھا دنیا میں، جو ساتھ تو رہتا تھا لیکن کیا ہے وہ گمراہ تھا، وہ ایمان نہیں لایا تھا، اور حیرت کرتا تھا کہ مر کر مٹی ہو جائیں گے تو ہم کیا نئے سرے سے پیدائش کیے جائیں گے، تو وہ ایمان نہیں لاتا تھا۔ پھر اس سے کہا جائے گا ٹھیک ہے، جو تمہارا ساتھی تھا، تو اس سے فرشتے کہیں گے ٹھیک ہے تم جھانک لو، دیکھ لو، کیونکہ وہاں سے انسان جنتیوں کو اللہ تبارک تعالیٰ اتنا دیں گے کہ وہ جھانک لیں گے۔ تو جھانک کر دیکھیں گے جب جہنم میں جلتے ہوئے اپنے دوست کو، تو کہے گا اللہ کی قسم، 56 دیکھیں آیت، اللہ کی قسم قریب تھا کہ یہ مجھے بھی برباد کر دیتا۔ ٹھیک ہے، تو دوست جو ہوتا ہے، دوست ایک دوسرے پہ بہت اثر انداز ہوتے ہیں، ساتھی جو ہوتے ہیں ایک دوسرے پہ بہت اثر انداز ہوتے ہیں، تو وہ کہے گا کہ قریب تک ہی ہو سکتا تھا کہ میں بھی برباد ہو جاتا اگر میرے رب تعالیٰ کا مجھ پر احسان نہ ہوتا، اور میں بھی دوزخ میں حاضر کیا گیا ہوتا۔ اس طریقے سے اس نے جو جنت میں پہنچ گیا وہ شخص، اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو دیکھیں بہترین ساتھی بنانا بہت ضروری ہے، اور خاص کر کے ایمان والے ساتھی ہونا بہت ضروری ہے۔ تو ایمان نیک صالح ساتھیوں کو سلیکٹ کریں، کیونکہ جب وہ ہم ان کے ساتھ رہیں گے تو ہماری بھی عادتیں ویسی ہوں گی۔ لیکن اگر کوئی برا ساتھی ہوگا تو پھر انسان اپنے دوست کے ہی دین پر ہو جاتا ہے نا، اور جیسا دوست ہوگا ویسی پھر انسان اس کی حرکتیں بھی ویسی ہونے لگتی ہیں، اس کی عادتیں بھی ویسی ہونے لگتی ہیں، اس کا بات کرنے کا طریقہ، اس کا چلنے کا، اس کا کھانے کا، اس کا بیٹھنے کا، ہر چیز وہ اس کو اپنے میں اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور پورا کا پورا پھر وہ کیا ہوتا ہے اپنے دوست کے دین پہ ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں جیسے یہ مثال ہے، جیسے کہ ایک عطر والا ہے، اور عطر والے کی دکان ہے، کوئی انسان وہاں سے عطر لینے بھی گیا ہے، اگر اس نے عطر نہیں بھی خریدا ہے تو اس کے جو جسم ہے کہیں نہ کہیں اس کی خوشبو لگ جائے گی، ہاتھ میں خوشبو لگ جائے گی، مہک جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اچھے دوست کی مثال ہے، لیکن برا دوست کیسے ہے؟ برا دوست ویسے ہی اس کی مثال ہے جیسے کوئی کوئلے کی دکان پہ انسان گیا ہے، کوئلہ اگر اس نے نہیں بھی لیا، کچھ خریدا بھی نہیں ہے، لیکن کہیں نہ کہیں اس کے کالک لگ جاتی ہے، تو یہ برے دوست کی مثال ہے۔ تو یہ جو شخص ہے جب یہ جنت میں چلا جائے گا، اپنے برے دوست کی جو انجام پر اللہ کا شکر ادا کرے گا کہ اللہ تعالیٰ کا احسان نہ ہوتا تو میں بھی دوزخ میں حاضر کیا گیا ہوتا۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 58 ہے۔
کیا یہ صحیح ہے کہ ہم مرنے والے ہی نہیں ہیں سوائے پہلی سوائے پہلی ایک موت کے، اور نہ ہم عذاب کیے جانے والے ہیں؟ پھر تو ظاہر بات یہ ہے کہ ایک بڑی کامیابی ہے۔ ایسی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ آیت 62۔ آیت 62 سے آیت 70 تک کی تھوہر کا درخت اور جنت جو جہنم میں جو تھوہر کا درخت ہوگا اس کا تذکرہ ہے۔ آیت 62 دیکھیں، کیا یہ مہمانی اچھی ہے یا سینٹ کا درخت جسے ہم نے ستم غاروں کے لیے سخت سزا بنا رکھا ہے، یعنی تھوہر کا درخت کی بات ہو رہی ہے۔ شجر الزقوم یعنی کہ سقوم یعنی سوہر کا درخت ہے، جو درخت ہے یہ آگ سے ہی پیدا ہوگا، جہنم کی آگ سے پیدا ہوگا، اور بہت زیادہ کڑوا ہوگا اس کا جو پھل ہے اس کو، لیکن مجبوراً جہنمی لوگ اس کو کھائیں گے۔ تو یہ جو زقوم کا درخت ہے یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے خاص کر کے جہنمیوں کے لیے بنایا ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 64 ہے، جو درخت جہنم کی جڑ میں سے نکلتا ہے۔ تو یہ کہاں سے نکلے گا؟ جہنم کی جڑ میں سے نکلے گا، بالکل بیچوں بیچ سے، اور یہ آگ سے پیدا ہوگا۔ آیت 65 دیکھیں، جس کے خوشے شیطان کے سروں کے جیسے ہوتے ہیں۔ جہنمی اسی درخت کو کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بوجھل کر لیں گے، پھر اس پر گرم جلتے جلتے پانی کی ملونی ہوگی، پھر ان سب کا لوٹنا جہنم کی آگ کے ڈھیر کی طرف ہوگا۔ یقین مانو کہ انہوں نے اپنے باپ دادا کو بہکا ہوا پایا ہے، اور یہ انہی کے نشانے قدم پر دوڑے بھاگتے چلتے رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم اور جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے، ہم سب کے والدین اور ہم سب کے بچوں کو اللہ تبارک تعالیٰ اور ہم سب کو جہنم اور جہنم کے عذاب سے بچائے۔ کل مومن کل مومنات کو اللہ تبارک تعالیٰ جہنم اور جہنم کے آگ سے حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جہنم اور جہنم کے عذاب اور آگ کے عذاب سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی واقعی میں بہت حفاظت فرمائے۔ بہت ڈر لگتا ہے ایسی آیتیں جب ہم سب پڑھتے ہیں کہ اتنا زیادہ عذاب جہنمیوں کا، اور اتنا زیادہ ان کے لیے بھیانک ان کے لیے جو ہے کھانا پینا ہوگا، اور اتنا جو کڑوا جو درخت ہے تھوہر کا درخت وہ کھائیں گے، اور پھر اس کے اوپر سے ان کو کھولتا ہوا پانی بھی دیا جائے گا، جس کی وجہ سے ان کے سارے آتے وغیرہ نکل کے باہر آ جائیں گے، لیکن مجبوراً وہ پی رہے ہوں گے کھولتا ہوا پانی، اور مجبوراً وہ کھا بھی رہے ہوں گے اس پھل کو۔ تو جنت کی نعمتوں کا ذکر کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن لوگوں کا ذکر فرمایا ہے وہ جہنمی ہے، اور جو جہنمی جو زقوم کا درخت جو کھائیں گے تو پھر اس سے ان کا کیا ہے، ان کا اور بہت زیادہ برا حال ہو جائے گا۔ تو ان کی خوراک وہاں صرف اور صرف کانٹے دار زقوم ہوگا، جو ان کی نہ تو بھوک مٹا سکے گا اور نہ انہیں موٹا کر سکے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بار یہ آیت پڑھی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102، اتقوا اللہ حق تقاتہ کی تلاوت کر کے فرمایا، اگر زقوم کا ایک قطرہ دنیا کے سمندر میں پڑ جائے تو روئے زمین کے تمام لوگوں کی خوراکیں خراب ہو جائیں، اس کا کیا حال ہوگا جس کی خوراک ہی یہی درخت ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم اور جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے، آمین۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 71 to 82۔ تو انجام خیر نیکوکاری ہے، یعنی کہ جو نیک لوگ ہیں ان کے بارے میں یہاں پہ تذکرہ ہے کہ جو کرنے والے نیکیاں کرنے والے ان کے لیے انجام خیر ہوتا ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 71 ہے، ان سے پہلے بھی بہت سے اگلے بہک چکے ہیں۔ آیت 72، جن میں ہم نے آگاہ کرنے والے رسول بھیجے ہیں، اب تو دیکھ جنہیں دھمکایا گیا ان کا انجام کیسا ہوا، سوائے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ مخلص بندوں کے۔ ہمیں نوح نے پکارا تو دیکھ لے کہ ہم کیسے اچھے دعا کے قبول کرنے والے ہیں۔ اب یہاں سے نوح علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ آیت 76 دیکھیں، ہم نے اسے اور اس کے تابع داروں کو اس زبردست مصیبت سے بچا لیا، اور اس کی اولاد کو ہم نے باقی رہنے والی بنا دی۔ تو نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ نوح علیہ السلام نے تقریباً 950 سال اپنے قوم کی طرف جو ہے تبلیغ کی، اور اتنے سالوں کی تبلیغ کے بعد بھی سوائے چند لوگوں کے نوح علیہ السلام پر کوئی ایمان نہیں لایا۔ تو یہاں پر جو اہل ہے، لفظ
جو اہل ہے آیت نمبر 76 میں جو آیا ہے، وَنَجَّيْنَاهُ أَهْلَهُ مِنَ الْقَرْبِ الْعَظِيمِ، اہلہ اہل سے ہے، اہل سے مراد حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے ہیں، جن میں ان کے گھر کے جو افراد ہیں وہ ہیں، اور جو مومن ہیں وہ سب شامل ہیں۔ کچھ مفسرین نے ان کی تعداد 80 بتائی ہے۔ اس میں جو نوح علیہ السلام ہے ان کی بیوی اور ایک لڑکا بھی شامل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے نوح علیہ السلام کی بیوی اور بیٹا وہ بھی مومن میں شامل نہیں تھے، جو مومن نہیں تھے، اور وہ بھی طوفان نوح میں غرق کر دیے گئے۔ کرب عظیم سے مراد دراصل زبردست مصیبت ہے، اور وہی جو سیلاب ہے جس میں سب غرق ہو گئے تھے، اسی سے یہاں پہ مراد ہے کرب عظیم۔ آئے دیکھیں آیت نمبر 77 ہے، اور ہم نے اس کا ذکر خیر پچھلے لوگوں میں باقی رکھا۔ نوح علیہ السلام پر تمام جہانوں میں سلام ہو، ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھا، پھر ہم نے باقی کے سب لوگوں کو ڈبو دیا۔ آیت 83 دیکھیں۔ آیت 83 سے آیت نمبر 87 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ آیت 83 دیکھیں۔ نوح علیہ السلام کی تابعداری کرنے والوں میں سے ابراہیم علیہ السلام بھی تھے، جبکہ وہ اپنے رب تعالیٰ کے پاس بے عیب دل لائے۔ انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کس کو پوج رہے ہو؟ کیا تم اپنی فاسد رائے سے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے کے مرید بن رہے ہو؟ آیت 87 دیکھیں۔ تو یہ تو بتلاؤ کہ تم نے رب العالمین کو کیا سمجھ رکھا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام بھی نوح علیہ السلام کی طرح جو تھے توحید پرست تھے، اور انہوں نے بھی اپنی قوم کو اللہ کا پیغام اور توحید کی بات پہنچائی، لیکن ان کی جو قوم ہے انہوں نے ان کی بات نہیں مانی۔ آئے دیکھیں آیت نمبر 88 to 98۔ اب ابراہیم نے ایک نگاہ ستاروں کی طرف اٹھائی اور کہا کہ میں بیمار ہو جاؤں گا۔ آیت نمبر 90 دیکھیں۔ اس پر وہ سب اس سے منہ پھیرے ہوئے واپس چل دیے۔ آپ خاموشی کے ساتھ ان کے معبودوں کے پاس گئے اور فرمانے لگے تم کھاتے کیوں نہیں؟ آیت 92 دیکھیں۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ بات بھی نہیں کرتے؟ آیت 93 دیکھیں۔ پھر تو پوری قوت کے ساتھ دائیں ہاتھ سے انہیں مارنا شروع کر دیا۔ بت پرست دوڑے بھاگے آپ کی طرف متوجہ ہوئے، تو آپ نے فرمایا کیا تم انہیں پوچھتے ہو جنہیں تم خود تراشتے ہو، حالانکہ تمہیں اور تمہاری بنائی ہوئی سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا ہے؟ وہ کہنے لگے اس کے لیے آتش قدا یعنی کہ بڑا سا آگ کا الاؤ بنا اور اس دہکتی ہوئی آگ میں اس کو جلا دو، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے بطور سزا ان کے لیے بڑا سا آگ کا الاؤ تیار کیا گیا اور ان کو ڈالنے کے لیے حکم دے دیا گیا۔ آیت دیکھیں آیت نمبر 98 ہے۔ تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مکر کرنا چاہا، لیکن ہم نے انہی کو نیچا کر دیا۔ آیت 99 اور 100 دیکھ لیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں تو ہجرت کر کے اپنے پروردگار کی طرف جانے والا ہوں، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ اے میرے رب مجھے نیک بخت اولاد عطا فرما۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توحید پر زندگی دے اور توحید پر ایمان اور اسلام کی حالت میں شہادت کی موت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔